بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول جولیانا ٹاپ ایکشن بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ عمران کی حالت قابل دید تھی۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا، لیکن سامنے ٹیکسی کی کھلی سائڈ سے آدھی سے زیادہ باہر کو لٹکی ہوئی عورت کا چہرہ صاف مادام جیکی کا نظر آ رہا تھا۔ اس کی گردن اور اوپر کا جسم گولیوں سے چھلنی تھا، لیکن چہرہ بچا ہوا تھا، اور ظاہر ہے جولیا کے میک اپ میں مادام جیکی کے سامنے آنے کے بعد یہ بات طے تھی کہ مادام جیکی کے میک اپ میں جولیا ہے۔ اوہ عمران صاحب، یہ تو جولیا کی لاش ہے۔ دوسرے لمحے صفدر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ کاش میں یہ ہولناک منظر دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہتا، عمران نے لاشعوری انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ عمران، میں جولیا ہوں۔ اچانک عمران کے کانوں میں اکب سے جولیا کی ہلکی سی آواز پڑی، اور عمران اس طرح اچھل کر مڑا جیسے اسے لاکھوں وولٹ کا بجلی کا شاک لگا ہو۔ میری شناخت مت کرنا، آؤ میرے ساتھ، سامنے کھڑی ایک مقامی لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران کا زلزلے کی زد میں آیا ہوا ذہن ایک لخت کھیل اٹھا۔ اس کے ذہن میں مسرت کی پھلجھڑیاں سی چھوٹنے لگیں۔ وہ لڑکی کے چہرے پر موجود میک اپ پہچان گیا تھا۔ عمران صاحب، صفدر کے لہجے میں بھی بے پناہ حیرت تھی۔ ہاں، یہ جولیا ہے۔ اوہ خدایا، تو کتنا رحیم ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ جولیا اس دوران دوڑتی ہوئی ان کی سیاہ کار کے پیچھے کھڑی کار تک پہنچ گئی تھی۔ صفدر، مادام جیکی کو لے آؤ، جلدی کرو، عمران نے صفدر سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو میرے گروپ کی لڑکی ہے مادام۔ اوہ واقعی، آپ درست کہہ رہی تھیں، لیکن میرا گروپ کہاں گیا؟ شاید وہ ان حملہ آوروں کے پیچھے گیا ہوگا۔ اسی لمحے دور سے دوڑ کر آتے ہوئے تھامسن نے تیز تیز لہجے میں کار کے قریب کھڑی جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، یہ میرے ساتھی ہیں، اور اب ہم تمہارے اڈے پر جا رہے ہیں، جلدی کرو، جولیا نے عمران اور صفدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ صفدر اس وقت کار میں موجود جولیا کے میک اپ میں سہمی اور دبکی بیٹھی مادام جیکی کو باہر نکال رہا تھا۔ اچھا چلو، جلدی کرو، پلیز، میرا اڈا پر پہنچنا بہت ضروری ہے، تھامسن نے سر ہلاتے ہوئے اسٹیئرنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور جولیا نے عمران اور صفدر کو مادام جیکی سمیت پیچھے سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور خود فرنٹ سائڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اپنے میک اپ میں مادام جیکی کو ٹھیک ٹھاک دیکھ کر اسے دل ہی دل میں بے حد خوشی ہو رہی تھی، اور خوشی بھی ڈبل کہ ایک تو وہ سانپ کاٹنے سے صحت یاب ہو گئی، اور دوسری اس لیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئی ہے۔ تھامسن نے ان کے بیٹھتے ہی بجلی کسی تیزی سے کار موڑی، اور پھر وہ اسے انتہائی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑانے لگا۔ میں آپ کو ایک خفیہ اڈے پر پہنچا دیتا ہوں، وہاں آپ بالکل محفوظ رہیں گی، اس طرح میں آپ کی طرف سے بے فکر ہو کر ان حملہ آوروں کے خلاف کام کر سکوں گا، تھامسن نے پاس بیٹھی جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، اور جولیا نے سر ہلا دیا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد کار ایک رہائشی کالونی میں داخل ہوئی اور ایک کوٹھی کے پھاٹک پر رک گئی۔ تھامسن نے 3 بار مخصوص انداز میں ہارن دیا تو سائڈ پھاٹک کھلا اور ایک مسلح نوجوان باہر آ گیا۔ روجر، یہ مادام جیکی اور ان کے مہمان ہیں، ان کا خیال رکھنا، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، تھامسن نے نوجوان سے مخاطب ہو کر انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جی مدام، اور بے فکر رہیں، یہاں آپ پوری طرح محفوظ رہیں گی، تھامسن نے پاس بیٹھی جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، اور جولیا کار سے نیچے اتر آئی۔ عمران، صفدر اور مادام جیکی بھی کار سے نیچے اترے، اور پھر جولیا کی رہنمائی میں وہ پھاٹک کراس کر کے کوٹھی کے اندر پہنچ گئے۔ یہاں روجر کے علاوہ اور کوئی آدمی موجود نہ تھا، ویسے کوٹھی ہر قسم کے ساز و سامان اور فرنیچر سے مکمل طور پر آراستہ تھی۔ جیکی، تم بچ گئی، مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ کمرے میں پہنچتے ہی جولیا بے اختیار جیکی سے لپٹ گئی۔ اوہ اوہ جولیا، تم؟ لیکن مادام جیکی نے اس بار اپنے اصل لہجے میں بری طرح چونک کر کہا۔ وہ شاید ابھی تک جولیا کو نہ پہچان سکی تھی۔ میں نے تمہیں درختوں کے اس جھنڈ سے نکال کر سڑک کے کنارے لٹا دیا تھا، تمہیں زردی مائل سانپ نے کاٹ لیا تھا، اور میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ بہرحال مجھے بے حد مسرت ہوئی ہے کہ تم نہ صرف زندہ بچ گئی ہو بلکہ میرے ساتھیوں کی تحویل میں آ گئی ہو۔ تمہارے ساتھی؟ ہاں، یہ میرے ساتھی ہیں، علی، عمران اور صفدر۔ اوہ، عمران کہاں گیا ہے؟ جولیا نے مڑ کر پیچھے دیکھتے ہوئے چونک کر کہا۔ جہاں صرف صفدر موجود تھا، عمران غائب تھا۔ وہ نعمانی کو کال کر کے یہاں بلانے کے لیے گیا ہے، کیونکہ نعمانی کو تمہاری تلاش میں ریلوے اسٹیشن بھیجا گیا تھا۔
مگر یہ تھامسن تو ڈیڈی کا خاص آدمی ہے، یہ تمہیں کہاں سے مل گیا؟ مادام جیکی نے اس بار مطمئن لہجے میں کہا، اور جولیا نے اسے ریسٹوران سے لے کر تھامسن تک پہنچنے کی ساری تفصیل بتا دی۔ اوہ، تو وہ لڑکی جو تمہارے میک اپ میں تھی تھامسن کی ساتھی تھی؟ اوہ بیچاری، تمہارے دھوکے میں ماری گئی، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہ آئی تھی کہ کار میں موجود لڑکی مادام جیکی کے میک اپ میں کیسے آ گئی۔ میرے نہیں، وہ مادام جیکی کے مغالطے میں ماری گئی ہے، جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور مادام جیکی نے سر جھکا دیا۔ اسی لمحے عمران مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ جولیا تو موجود ہے، لیکن مادام جیکی کہاں گئی؟ عمران نے جولیا اور مادام جیکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عمران، یہ مادام جیکی ہیں۔ جولیا نے جلدی سے مادام جیکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر یہ مادام جیکی ہیں تو پھر جولیا کہاں گئی؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور جولیا ہنس پڑی۔ عمران صاحب، مس جولیا انتہائی کٹھن مراحل سے گزر کر آئی ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، کٹھالی میں پڑنے کے بعد ہی تو اصل شکل سامنے آتی ہے، ورنہ ہم تو ملاوٹی کو ہی اصل سنا، میرا مطلب ہے، جولیا سمجھتے رہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جولیا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہاں تو مادام جیکی، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ سیکرٹ سروس کی چیف نیو یارک سے زیرو لیبارٹی کا راز کیوں چھپا رہی تھیں؟ عمران نے یک لخت سنجیدہ ہو کر مادام جیکی سے پوچھا۔ میرے پاس کوئی راز نہیں ہے، مادام جیکی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ مادام جیکی، گھبراؤ مت، عمران کو سب کچھ کھل کر بتا دو۔ لیکن مادام جیکی نے تذبذب بھرے لہجے میں کہا، دیکھو مادام جیکی، ہمیں تمہارے معاملات سے براہ راست کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہماری ساتھی جولیا اتفاقاً اس چکر میں ملوث ہو گئی جس کی وجہ سے ہم بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ اب جولیا ہمیں مل گئی ہے، اس لیے جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمارا کام ختم ہو گیا ہے۔ ہمیں نہ مقامی سیکرٹ سروس سے کوئی دلچسپی ہے، نہ ایکڈیمیا سے، نہ وائٹ اسٹار سے، اور نہ ہی تمہارے ڈیڈی لارڈ بومنگ گروپ سے۔ وہاں ہسپتال میں تم نے میور کی وجہ سے تذبذب کا اظہار کیا، اور میور جس طرح زیرو لیبارٹی کے راز کے حصول میں پاگل ہو رہا تھا، اس لیے میں تمہیں وہاں سے نکال لایا تھا اور میور سے ٹکراؤ پیدا کیا۔ اب اگر تم کچھ بتانا نہیں چاہتی تو بے شک نہ بتاؤ، یہ تھامسن تمہارا آدمی ہے، اگر تمہیں اس پر بھروسہ ہو تو ہم تمہیں چھوڑ کر یہیں سے واپس چلے جائیں گے، اور اگر تمہیں اس پر اعتماد نہ ہو تو مجھے بتاؤ کہ تم کہاں جانا چاہتی ہو، میں تمہیں بحفاظت وہاں پہنچا دوں گا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں میور کو کچھ نہ بتانا چاہتی تھی؟ مادام جیکی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، تم جولیا کے میک اپ میں ہو، اور جولیا کے اشارے میں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ کیوں جولیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، بکواس مت کرو۔ جولیا ایمان کا مقصد سمجھ گئی تھی، اور اس بار مادام جیکی کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ جولیا نے جس طرح ایمان کو ڈانٹا تھا، اس سے وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ واقعی جولیا کے قریبی ساتھی ہیں۔ یا تمہارا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے؟ مرد بیچاروں کا تعلق صرف سروس سے ہوتا ہے، اب چاہے یہ گورنمنٹ سروس ہو، سیلف سروس ہو، سیکرٹ سروس ہو یا بیگم سروس ہو۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور مادام جیکی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ تم میور کے ساتھی تھے، اور میور کے ساتھ موجود کسی بھی آدمی پر میں اعتماد نہیں کر سکتی، مادام جیکی نے کھلے الفاظ میں کہا۔ اوہ، تو تم اس لیے کچھ بتانے سے کترا رہی ہو؟ ارے اس کے ساتھ میرا تعلق تو صرف میوزک سننے کی حد تک ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو کیا ویسٹرن کامن سیکرٹ سروس بھی تمہارے لیے قابل اعتماد نہیں ہے؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا دیتی ہوں، مس جولیا نے جس طرح میری مدد کی ہے، اس کے بعد اس کے ساتھیوں پر اعتماد نہ کرنا میری کم ظرفی ہی ہو سکتی ہے۔ تھامسن بہت نچلے درجے کا آدمی ہے، اس لیے اس معاملے میں اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اصل چکر یہ ہے کہ زیرو لیبارٹی انتہائی خفیہ طور پر ایکرینیا نے بولیویا میں قائم کی ہے، لیکن اس کے وجود سے نہ ویسٹرن کامن کی حکومت باخبر ہے اور نہ ہی بولیویا کی حکومت، لیکن روسیہ کو اس کی بھنک پڑ گئی، اور روسیہ نے اس زیرو لیبارٹی پر قبضہ کرنے کی جدوجہد شروع کر دی۔ میرا باپ ایکڈیمیا کا ایجنٹ تھا، اس نے اس لیبارٹی کو اس قدر خفیہ رکھا کہ ایکڈیمیا کے ایجنٹ سر ٹکرا کر مر گئے، لیکن اس لیبارٹی کا راز نہ ملا۔ مقامی سیکرٹ سروس کا چیف نیو یارک دراصل روسیائی ایجنٹ ہے، لیکن ویسٹرن کامن کی حکومت کو اس کا علم نہیں ہے۔ روسیہ والوں نے اپنے طور پر ناکام ہونے کے بعد نیو یارک کو آگے کیا کہ وہ اس زیرو لیبارٹی کا پتہ چلائے۔ لارڈ بومن نے مجھے نیو یارک کے بارے میں بتا دیا تھا، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ نیو یارک ذاتی طور پر روسیہ کا ایجنٹ ہے، اور نیو یارک نے ہی وائٹ اسٹار کو آگے کیا، اور راز حاصل کرنے کے لیے مس جولیا اور میری تبدیلی والی سازش سامنے آئی۔ اب جہاں تک میرا تعلق ہے، میں دراصل محب وطن ہوں، میں اپنے ڈیڈی سے بھی یہی مطالبہ کرتی رہتی تھی کہ اس قیمتی دھات کو ہمارے وطن ویسٹرن کارمین اور بولیویا کے کام آنا چاہیے، لیکن میرا باپ ایکڈیمیا کا آدمی تھا، اس کو ویسٹرن کارمین اور بولیویا سے زیادہ ایکڈیمیا سے دلچسپی تھی، لیکن چونکہ وہ میرا باپ تھا اس لیے میں خاموش رہی،
اور ایکریمین بھی اسی لیے خاموش رہے کہ وہ لارڈ بومن کو ہاتھ سے نہ گنوانا چاہتے تھے، اور لارڈ بومن نے انہیں تسلی دی ہوئی تھی کہ یہ راز کبھی باہر نہ جائے گا۔ لیکن جیفری بھی دراصل روسیا ہی ایجنٹ تھا، چنانچہ موقع ملتے ہی اس نے لارڈ بومن کو ہلاک کر دیا اور خود ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیا۔ لیکن ہیڈ کوارٹر پر قبضے کے باوجود وہ کسی طرح بھی زیرو لیبارٹی کا پتہ نہ چلا سکتا تھا۔ مس جولیا کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا اور عارضی طور پر میں نے چارج سنبھال لیا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ایکریمی کبھی بھی مجھے برداشت نہ کر سکیں گے۔ لیکن اس دوران مس جولیا نے میرے میک اپ میں ایکریمیا کے ایجنٹ سے تلخ باتیں کی تو انہیں یقین آ گیا کہ میں ان سے بغاوت کروں گی، چنانچہ انہوں نے فوراً میرے قتل کا حکم دے دیا۔ ادھر نیویارک بھی جانتا ہے کہ ایکریمیا کے علاوہ صرف میری ذات ہی اس لیبارٹی کے راز سے واقف ہے، چنانچہ میرے سامنے آتے ہی وہ پاگل ہو گیا کہ وہ مجھ سے راز حاصل کر کے روسیا تک پہنچا دے۔ مادام جیکی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لیکن پہلے تو تم نے کوئی اور کہانی سنائی تھی، وہ بیولیڈیا اور ویسٹرن کارمن کی باہمی چپکلیش والی۔ وہ کہانی صرف کسی کو مطمئن کرنے کے لیے گھڑی گئی تھی، اصل بات یہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے، مادام جیکی نے کہا۔ ایسی ہی ایک کہانی نیویارک نے بھی مجھے سنائی ہے۔ بہرحال اب تم چاہتی ہو کہ زیرو لیبارٹی کا راز ویسٹرن کارمن کی حکومت تک پہنچ جائے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ اس بات سے میرا اپنا ملک فائدہ اٹھائے، غیر سے کیوں لے جائیں، مادام جیکی نے کہا۔ اس سلسلے میں تم کس پر اعتماد کرو گی؟ صرف ویسٹرن کارمن کے صدر پر، کیونکہ وزیر اعظم نیویارک کے رشتہ دار ہیں۔ ہو سکتا ہے نیویارک کے خلاف وہ حرکت میں نہ آئے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کی وجہ سے یہ راز نیویارک تک اور وہاں سے روسیا تک پہنچ جائے، تو پھر ویسٹرن کارمن کی مشکلات بے حد بڑھ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تم راز مجھے بتا دو، میں اسے صدر تک پہنچا دوں گا۔ سوری، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں خود صدر صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اوکے، پھر تم یہیں رہو، میں ویسٹرن کارمن کے صدر سے رابطے کی کوشش کرتا ہوں، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم چیف باس سے بات کر لو، وہ خود ہی تمہارا رابطہ کرا دے گا۔ ارے نہیں جولیا، ایسی کوئی بات نہیں، ویسٹرن کارمن کے صدر اور میں دونوں پرائمری میں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں، اب یہ ان کی قسمت کہ وہ ملک کے صدر بن گئے اور میں کنواروں کی انجمن کا صدر، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ نعمانی سیکرٹ سروس کی کار میں ریڈ ایرو کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ ریلوے اسٹیشن خاصا وسیع و عریض بھی تھا اور وہاں لوگوں کا خاصا ہجوم بھی تھا۔ نعمانی ریلوے اسٹیشن پر اس طرح گھومتا پھر رہا تھا جیسے گاڑی پر سوار ہونے کی بجائے تفریح کرنے آیا ہو۔ جو لڑکی بھی اسے جولیا کی قد و قامت اور جسمانی ساخت کی نظر آتی، وہ جان بوجھ کر نہ صرف اس کے سامنے سے گزرتا بلکہ کھنکار کر یا کسی اور بہانے سے اسے اپنی طرف متوجہ بھی کرتا، لیکن ہر بار اسے مایوسی ہی ہوتی۔ ابھی وہ ریلوے اسٹیشن پر گھوم ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی کلائی پر ضربیں لگنا شروع ہو گئیں۔ اس کا مطلب تھا کہ واچ ٹرانسمیٹر پر اسے کال کیا جا رہا تھا، لیکن اس قدر ہجوم میں ظاہر ہے وہ کال ریسیو نہ کر سکتا تھا، اس لیے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ دور اسے باتھ رومز کی قطار نظر آئی تو وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس نے ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ ضربیں لگنا بند ہو گئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی طرف سے جواب نہ ملنے پر کال بند کر دی گئی ہے، لیکن وہ مطمئن تھا کیونکہ وہ خود بھی تو کال کر سکتا تھا۔ لیکن باتھ روم میں داخل ہونے کے بعد اس نے جیسے ہی واچ ٹرانسمیٹر کا ونڈ بٹن کھینچنا چاہا تو بری طرح چونک پڑا، کیونکہ ونڈ بٹن کا موٹا سرا غائب تھا، صرف باریک تار باہر نظر آ رہی تھی۔ اوہ، یہ بٹن کہاں گر گیا، نعمانی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن ظاہر ہے اس کا جواب وہ گھڑی تو نہ دے سکتی تھی۔ اب اس کے سوا اور سوچا بھی کیا جا سکتا تھا کہ وہ ڈھیلا ہو گیا ہوگا اور رش میں سے گزرنے کی وجہ سے کہیں گر گیا ہوگا۔ نعمانی نے ایک طویل سانس لیا اور باتھ روم سے باہر آ گیا۔ اب واچ ٹرانسمیٹر سے کال وصول تو کی جا سکتی تھی لیکن کال کی نہ جا سکتی تھی۔ وہ فون بہت تلاش کرنے لگا کیونکہ اب یہی صورت رہ گئی تھی کہ وہ ہسپتال فون کر کے عمران اور صدر سے بات کرے، لیکن تھوڑی دیر بعد جب ہسپتال فون کرنے پر اسے بتایا گیا کہ وہ دونوں پاکیشیائی مسٹر نیویارک کو زخمی کر کے مریضہ کے ساتھ فرار ہو گئے ہیں تو اس نے طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ دوسری طرف سے بولنے والی انکوائری آپریٹر تھی اور اس نے اس کا نام و پتہ بھی پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن نعمانی نے کوئی جواب دیے بغیر ریسیور رکھ دیا تھا۔